آپ سبوں کو خداوند یسوع مسیح کی اس دنیا میں آنے کی عید بہت بہت مبارک ہو۔ آج ہم سیکھیں گے خدا کے کلام میں سے مجسم کلام کی تاثیر۔ کرسمس کلام کے مجسم ہونے کا جشن ہے۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، اور یہ کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ اور پھر لکھا ہے خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے اسے ظاہر کیا۔ تو کرسمس جشن ہے، خوشی ہے، شادمانی ہے، سیلیبریشن ہے اس کلام کے جسم لینے کی۔ جسم لے کر یسوع مسیح آیا ہے۔ وہ کلام ہے جس سے دنیا بنی ہے، وہ کلام ہے جو سب چیزوں کو سنبھالتا ہے، اور کلام ہی اترا تاکہ دنیا کا بگاڑ درست کرے جس سے دنیا بنی ہے۔ جب بگڑ گئی تو خدا نے اسی کو استعمال کیا کہ دنیا بحال بھی کر دے۔ کلام سے بنی، بگڑ گئی، اور درست کرنے کے لیے کلام ہی کو جسم کی حالت میں بھیج دیا کہ درست کر دے سب کچھ، ٹھیک کر دے سب کچھ۔ سو کرسمس یا بڑا دن، عید ولادت المسیح یا جشن تجسم المسیح، جشن تجسم الکلام، کوئی بھی نام دے دیں، یہ خوشی ہے، شادمانی ہے، جشن ہے کلام کے جسم لینے کا۔ اور کلام ہر صورت میں تاثیر والا ہے، اثر والا ہے، ایفیکٹو ہے، مؤثر ہے۔ کلام میں لکھا ہوا ہے، خداوند فرماتا ہے میں اپنا کلام بھیجتا ہوں اور وہ میرا مقصد پورا کر کے لوٹتا ہے، ہرگز بے انجام نہیں لوٹتا۔ جس کام کے لیے بھیجتا ہوں کلام، وہ پورا کر کے آتا ہے۔ فرشتے نے بھی مقدسہ مریم سے کہا جو قول خداوند کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا۔ اور عبرانیوں کا مصنف بھی کہتا ہے کہ کلام زندہ ہے اور مؤثر ہے۔ اٹس لیونگ ورڈ اینڈ افیکٹو ورڈ۔ اس میں اثر ہے، اس میں تاثیر ہے۔ انسانوں کے کلام میں تاثیر ہوا کرتی ہے۔ کتنی بار آپ کو کہا گیا اٹھ جائیے اور بیٹھ جائیے، اب یہ گائیے اور یہ پڑھیے اور یہ سنیے اور یہ کریے، تو کرتے رہے نا آپ سب۔ جب ہم بولتے ہیں تو کچھ ہوتا ہے، جب ہم بولتے ہیں تو چیزیں ہو جاتی ہیں۔ کسی کو کہتے ہیں آ تو وہ آ جاتا ہے، کسی سے کہتے ہیں جا تو چلا جاتا ہے، کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاتے ہیں۔ جب انسان کے کلام میں تاثیر ہے، انسان کے کلام میں اثر ہے، تو جس نے انسان کو بنایا اور جس نے انسان کو بولنے کی طاقت دی، جس نے انسان کے منہ میں کلام ڈالا، اس کے کلام کی کیا شان اور قوت اور قدرت اور تاثیر ہوگی، اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ تو کلام ہر حالت میں، ہر صورت میں، ہر وقت اور ہر لمحہ، ہر پل، ہر زمانے میں مؤثر ہے، پرتاثیر ہے، ایفیکٹو ہے، کام کرتا ہے۔ خدا نے کہا تو چیزیں بن گئیں، لکھ کے کلام دیا یا نبیوں سے لکھوایا، رسولوں سے لکھوایا تو آج تک اثر کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بدل گیا، نہیں، یہ بدلی نہیں بلکہ بدل دیتی ہے، اس میں آج بھی تاثیر ہے۔ جو بولا گیا اس میں بھی اثر ہے، جو لکھا گیا اس میں بھی اثر ہے، اور جو جسم لے کر اترا، کیا ممکن ہے کہ اس میں اثر نہ ہو؟ وہ تو خود کلام ہے اور کلام والا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں تاثیر نہ ہو؟ جب وہ اترتا ہے تو انسانوں کی حیثیت بدل دیتا ہے۔ فرشتے نے کہا تو حاملہ ہوگی۔ یوحنا رسول نے
مسیح کی پیدائش کے واقعات نہیں لکھے کہ فرشتہ آیا، مریم سے کہا، یوسف سے بات کی، اور پھر وہ بیت لحم میں چلے گئے اور وہاں پیدائش ہوئی، سرائے میں جگہ نہ ملی، چرنی تھی، چرواہے تھے، مجوسی تھے۔ یوحنا ان باتوں پہ توجہ نہیں کرتا، کیونکہ یوحنا کو پاک روح نے یہ لکھوایا کہ تو وہ پہلو لکھ جو متی اور لوکا نہیں لکھ سکے، کیونکہ خدا کی مرضی نہ تھی کہ وہ والا پہلو لکھتے۔ وہ بدن کی پیدائش کا پہلو لکھتے ہیں۔ تو یہ لکھ کہ جو مریم کے پیٹ میں اترا ہے وہ کلام ہے جو سب کو بنانے والا ہے۔ وہ کلام جسم لے کر اترا ہے، مریم کے بطن میں اترا ہے، اور جب مریم میں اترتا ہے تو اس کے حالت بدل جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے خداوند نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی۔ وہ مانتی ہے کہ میں بہت چھوٹی تھی، میں بہت نیچے تھی، میں بہت پست تھی، میں بہت لو تھی، لیکن دیکھ اب سے ہر زمانے کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے۔ وہ کلام جس میں اتر آتا ہے وہ کتنا ہی حقیر کیوں نہ ہو، وہ اسے سب سے مبارک کر دیتا ہے۔ اور پھر کوئی ایک گھڑی، پل، مہینے، سال، 2 سال کے لیے مبارک نہیں کرتا اسے، ہر زمانے کے لوگ اس سے مبارک کہیں گے، کیونکہ خداوند نے اسے مبارک کر دیا ہے۔ جس میں کلام اترتا ہے، جس میں کلام جسم لیتا ہے، اس انسان کی حیثیت بدل جاتی ہے۔ تو ہم عید تو مناتے ہیں، خوشی تو مناتے ہیں، کبھی اترنے تو دیں اپنے اندر اس کلام کو۔ ہماری بھی حیثیت بدل دے گا، ہمارے بھی حالات بدل دے گا۔ وہ چرواہے تھے، عبادت خانوں میں انہیں دعوت نہیں دی جاتی تھی، انہیں ویلکم نہیں کیا جاتا تھا، حالانکہ انہی کے پالے ہوئے جانور قربانی کے لیے ہیکل میں پیش کیے جاتے، لیکن چرواہے خود خدا کے گھر میں عبادت کے لیے پیش نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ انسان سمجھتے تھے کہ یہ جانوروں میں رہ کر انہی کی طرح گندے اور بدبودار ہو گئے ہیں، انہیں ویلکم نہیں کیا جاتا تھا۔ پتہ کیا ہوا؟ انہیں خبر ملی، کلام سنا، قبول کیا، کہا جا کے دیکھتے ہیں۔ سن کے اس کلام کا اثر قبول کیا، چلے اور جا کے دیکھا، اور جب انہوں نے جسم میں کلام دیکھا، جب جسم کی حالت میں اترا ہوا خدا دیکھا، مجسم کلام، مجسم خدا دیکھ لیا، تو پھر پہلے کے جیسے نہیں رہے۔ انہوں نے اپنی حیثیت بدلی ہوئی محسوس کی۔ اب ہمیں ہیکل کی ضرورت نہیں، جہاں ہم ہیں وہی ہیکل ہے، اور لکھا ہے وہ حمد کرتے، خدا کی تمجید کرتے ہوئے لوٹ گئے اور گلی گلی بتاتے رہے کہ ہم نے دنیا کا نجات دہندہ دیکھ لیا ہے۔ ان کی حیثیت بدل گئی، انہیں ہیکل میں دعوت کی ضرورت نہ رہی، وہ جہاں چل پھر رہے تھے وہی ہیکل ہو گئی۔ حیثیت بدل دیتا ہے یہ کلام۔ اب کوئی کاہنوں کے گیت نہیں گاتا، اب کوئی فقیہوں اور فریسیوں کے گیت نہیں گاتا، چرواہوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ اپنے گلے کی کرتے رکھوالی کے ڈریے باری باری جو تھے، پاسبان ان پر ہوا اجالا جو تھا بہت نرالا، جس سے روشن ہوا وہ میدان۔ چرواہوں کے گیت بن گئے، چرواہوں کو اس کہانی میں حصہ مل گیا، ان کی حیثیت بدل گئی۔ جنہیں کوئی پوچھتا نہیں تھا، جنہیں گھر والے بھی دور رکھتے تھے، جنہیں عبادت خانوں والے بھی دور رکھتے تھے، اب وہ کلام میں آ گئے، اب وہ گیتوں میں آ گئے، اب وہ عبادتوں میں آ گئے ہیں۔ حیثیت بدل دیتا ہے جب کلام اتر آتا ہے، اندر لے لو تب بھی بدل دیتا ہے، دیکھ لو تو تب بھی بدل دیتا ہے، قبول کر لو تو تب بھی بدل دیتا ہے۔ یہ مجسم کلام صرف انسانوں کے حالات، ان کی حیثیت نہیں بدلتا،
وہ جگہوں اور چیزوں کی حیثیت بھی بدل دیتا ہے۔ ایک جگہ افراطہ کہلاتی تھی، یعقوب نکلا ہے اپنے ماموں کے گھرانے سے، سسرال سے، بیویاں بچے لے کر پہنچا ہے کنعان میں، افراطہ کی طرف، جسے بعد میں بیت لحم کا نام دے دیا گیا۔ اس کے راستے میں راخل مر گئی۔ یہ پہلا تعارف ہے بنی اسرائیل کا بیت لحم کے ساتھ، افراطہ کے ساتھ، کہ وہ جگہ یادگار تھی موت کی وجہ سے، وہ جگہ یادگار تھی راخل کی قبر کی وجہ سے، وہ جگہ چھوٹی تھی، اس جگہ کا نام ہزاروں میں شمار کے لائق نہیں جانا جاتا تھا۔ اسی لیے میکا نبی نے کہا، اے بیت لحم افراطہ، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں چھوٹا ہے، تو گنے جانے کے قابل نہیں ہے، لوگ تیری یاد نہیں کرتے، لوگ تجھے راخل کی موت اور اس کی قبر کی وجہ سے جانتے ہیں۔ جب یسوع بیت لحم میں اترتا ہے، وہ جگہ جو موت اور قبر کی وجہ سے مشہور تھی، اب وہ چرنی میں اترنے والی زندگی کی وجہ سے مشہور ہو گئی ہے۔ کوئی راخل کی قبر کے گیت نہیں گاتا، کوئی بیت لحم کے گیت اس میں بسنے والے لوگوں کی وجہ سے نہیں گاتا، وہ اس لیے گائے جاتے ہیں، اس لیے بیت لحم کی شان بڑھ گئی کیونکہ اس میں مجسم کلام اترا تھا، اس نے جگہ کی حالت حیثیت بدل دی ہے۔ آپ کے گھر میں اتر آئے نا وہ مجسم کلام، تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ کوئی جانتا نہیں ہے آپ کو، کوئی گنتا نہیں ہے آپ کو، کوئی شمار نہیں کرتا آپ کو، کوئی آپ کو متھ کے نہیں بہندا۔ اسی انہوں کی جاننے ہاں، وہ کیڑا بندہ ہے، وہ کیڑی گل ہے، چھڈو، کسی سیانے بندے دی گل کرو۔ اکثر لوگ کسی کو حقیر جان دیتے ہیں، وہ کیڑی گل ہے، چھڈو پرا۔ لیکن یسوع بیت لحم میں اترتا ہے، کلام جسم لے کر بیت لحم میں آتا ہے، تو بیت لحم کی حیثیت بدل جاتی ہے۔ دنیا میں کسی شہر کے، کسی جگہ کے، کسی مقام کے اتنے گیت نہیں جتنے بیت لحم کے گیت ہیں، کیونکہ یسوع کے اترنے سے وہ جگہ جو کبھی قبر کی وجہ سے جانی جاتی تھی، اب چرنی کی وجہ سے جانی جاتی ہے۔ جو موت کی وجہ سے جانی جاتی تھی، اب ایک پیدائش کی وجہ سے اس کا مقام بڑھ گیا ہے، کیونکہ اس میں کلام جسم لے کر اترا تھا۔ دنیا میں کسی پلنگ کے، کسی بیڈ کے، کسی کھیس، کسی چادر، کسی بیڈ شیٹ، کسی رنگین پایوں والی چارپائی یا پلنگ کے کوئی گیت نہیں، کسی محل کے کوئی گیت نہیں ہے، کسی بہت بڑے 5 سٹار 7 سٹار ہوٹل سویٹ کے کوئی گیت نہیں ہے، کیونکہ ان میں مجسم کلام نہیں اترا، وہ اترا ایک چرنی میں، اس کی حیثیت بدل گئی۔ لوگ ہوٹل کے، لوگ ہسپتال کے، لوگ محل کے، لوگ بیڈ کے، لوگ رضائیوں اور کمبلوں کے گیت نہیں گاتے، وہ چرنی کے گیت گاتے ہیں، کیونکہ اس میں مجسم کلام اترا تھا۔ حیثیت بدل دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ایک ہی شے ہے، کہتے ہیں نا، تو چیز کیا ہے؟ کہہ دو بھائی، اگر میں کوئی چیز ہوں تیری نظر میں، اول تو میں انسان ہوں، اگر تم مجھے کوئی چیز کہتے ہو تو میں وہ چیز ہوں جس میں کلام بستا ہے۔ جب آپ کے اندر کلام بسے گا نا، جب آپ کے اندر کلام اتر آئے گا، اسے قبول کر لو، اسے اپنے اندر رکھ لو کہ چرنیم نے تجھے جگہ دی تو آج اس کے گیت گائے جاتے ہیں۔ میں تجھے اپنے اندر جگہ دیتا ہوں، تو میری شان بڑھا دے، وہ بڑھا دے گا۔ آپ خود کو چھوٹا سمجھتے ہو، جب یسوع آپ کے اندر، آپ چھوٹے نہیں ہو، کیونکہ آپ نے اس کلام کو جو جسم لے کر اترا اپنے اندر اتار لیا ہے، اور آپ کی حیثیت بدل جاتی ہے۔ آپ کا خاندان چھوٹا ہو سکتا ہے، آپ کا گھرانہ غریب ہو سکتا ہے، آپ کے پاس سہولتیں، آسائشیں، فیسلٹیز نہیں، کوئی بات نہیں۔ ہیرودیس کا محل، روم کے شہنشاہ کا محل، کسی سردار کاہن اور فقیہ اور فریسی اور بہت بڑے بڑے کاروباری حضرات کے گھروں میں، محل میں، حویلیوں میں، ان کے پلازوں اور ہوٹلوں اور سراؤں میں
وہ نہیں اترا تھا، وہ غربت کی علامت چرنی میں اترا تھا، جس کے سونے کے لیے رکھنے کے لیے بستر بھی نہیں تھا۔ خود کو چھوٹا حقیر ماڑا نہیں سمجھنا، ہاں سمجھتے رہو جب تک یسوع آپ کے اندر نہیں ہے۔ جب یسوع آپ کے اندر آ گیا ہے، وہ مجسم خدا، جسم میں اترا ہوا کلام، جسم میں اترا ہوا خدا آپ کے اندر آ گیا ہے، تو پھر آپ پہلے جیسے نہیں رہے ہو۔ وہ جگہوں اور چیزوں کی بھی حیثیت بدل دیتا ہے۔ جس کے اندر کلام اتر آئے، جو کلام کو اپنے اندر رکھ لے، وہ کلام کا حامل ہے۔ وہ مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، جس نے کلام کو اپنے اندر لے لیا، جس نے یسوع کو اپنے اندر لے لیا، جس نے مجسم خدا کو اپنے اندر لے لیا، وہ خداوند کے کلام کا حامل ہو گیا۔ کلام اس کے اندر ہے۔ The person is the bearer of the word۔ جب وہ حامل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے کلام میں بھی اثر آ جاتا ہے۔ آپ کی حیثیت بدل جاتی ہے۔ جیسے اس بوتل میں سے پانی نکال کے ہیرے بھر دیے جائیں، سونا بھر دیا جائے تو اس کی قیمت بدل جائے گی۔ انسان کی حیثیت اور قیمت بدل جاتی ہے جب اس میں یسوع اتر آتا ہے۔ جب یسوع، خدا کا کلام، خدا کا کلمہ، خدا کی ذات کا نقش، اس کے جلال کا پرتو جب بدن میں اتر آتا ہے، اس بدن کی حالت بدل جاتی ہے، اور پھر اس میں سے وہ نکلتا ہے جو اس کے اندر ہے، یعنی کلام نکلے گا۔ اگر کوئی کچھ کہے تو ایسا کہے گویا خدا کا کلام ہے۔ یہ پطرس رسول نے سکھایا ہے کہ جب بھی تم گفتگو کرو تو ایسی کرو کہ لوگوں کو لگے تم خدا کا کلام سنا رہے ہو۔ اتنی خوبصورت گفتگو ہو تمہاری، کلام سے بھری ہو۔ جب کلام ہمارے اندر ہوگا، ہم کلام کے حامل ہو جائیں گے، بیئرر آف دا ورڈ ہو جائیں گے، اور جب ہم کلام کے حامل ہوں گے تو جو بات کریں گے نا اس میں اثر ہوگا۔ الشبا نے سلام سنا، کس کا؟ جو کلام کی حاملہ تھی، کلام اس کے اندر تھا۔ جو ہی تیرے سلام کی آواز میرے کانوں میں پڑی، بچہ مارے خوشی کے میرے پیٹ میں اچھل پڑا۔ ارے کلام جب اندر ہوگا، آپ کی گفتگو میں بھی تاثیر ہوگی۔ لوگ آپ کی بات پر توجہ کریں گے، لوگ آپ کی بات کو وزن دے دیں گے، لوگ آپ کی بات کا اعتبار کریں گے، لوگ آپ پر یقین کریں گے کہ جو اس نے کہہ دیا سو کہہ دیا، کیونکہ یہ شخص جھوٹ نہیں بولتا۔ آپ جو کہو گے وہ سچ ہوگا۔ آپ کسی کو دعا دو گے وہ دعا پوری ہوگی، کسی کو برکت دو گے تو وہ برکت اسے ملے گی۔ کلام اندر ہونا چاہیے تو جو آپ بات کرو گے وہ بھی اثر والی ہوگی۔ جب مجسم کلام آپ کے نزدیک ہوتا ہے، آپ اس کی حد میں آ جاتے ہو، وہ آپ کے قریب ہو جاتا ہے، تو پتہ کیا ہوتا ہے؟ آپ روح اور خوشی سے بھر جاتے ہو۔ ہم ایویں پھر زبانی نہیں گاتے میں خوش ہویا جدوں مینوں آکھن لگے۔ یوحنا ماں کے پیٹ میں ابھی 6 مہینے کا ہے، پورا جسم تیار نہیں، وہ پورے بچے کی صورت میں نہیں، ابھی 6 مہینے کا ہے، ماں کے پیٹ میں اچھل پڑا ہے اور ماں روح القدس سے بھر جاتی ہے۔ اور فرشتے نے پہلے ہی کہا تھا وہ ماں کے پیٹ سے ہی روح القدس سے معمور ہو جائے گا۔ جب معمور کرنے والا آ گیا، اس کی ماں نے سلام کہا، کان میں پہنچا، ماں کے بطن میں داخل ہوا، بچے کے کانوں تک پہنچا، تو ماں اور بیٹا دونوں روح سے بھر گئے اور خوشی سے بھر گئے۔ یہ ہے مجسم کلام کی تاثیر، اور مجسم کلام ایمان اور گواہی سے بھر دیتا ہے۔ پہلا عقیدہ نئے عہد نامے کا، الشبا نے بولا مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہو گیا؟ میں اس قابل نہیں تھی، کیسا فضل ہو گیا مجھ پر۔ فضل کا مطلب ہے خدا کی وہ فیور، وہ حمایت، وہ خدا کی خاص مہربانی جس کے ہم لائق نہیں ہوتے، جس کے ہم قابل نہیں ہوتے، اسے فضل کہتے ہیں۔ مجھ پر یہ کہاں سے فضل ہو گیا؟ یہ کیسا فضل ہو گیا؟ کیوں کر ہو گیا؟ کیسے فضل؟ یعنی میں اس قابل نہیں تھی کہ مجھ پر یہ کام ہو گیا کہ میرے
آیت پوری کیجئے کہ میرے خداوند کی ماں میرے گھر آئی۔ مقدسہ مریم نے کسی اور کو تو بتایا ہی نہیں تھا، لیکن الشبہ تو روح القدس سے بھر گئی تھی اور روح سے معمور ہو کر اس نے کہا تھا کہ مجھ پر یہ فضل کیسا ہو گیا، کہاں سے ہو گیا، کیوں کر ہو گیا کہ میرے خداوند کی ماں یعنی مریم تیرے بطن میں ابھی جو پورا بدن تیار نہیں ہوا لیکن تیرے اندر اتر چکا ہے، وہ کلام جو تو اپنے اندر لے چکی ہے، جو جسم لے رہا ہے، وہ خداوند ہے۔ پہلا عقیدہ، ایمان کی گواہی اس نے دی کہ تو بھی مبارک ہے اور تیرے پیٹ کا پھل بھی مبارک ہے اور تو میرے خداوند کی ماں ہے۔ یوحنا اندر سے ہی گواہیاں دے رہا ہے اچھل کے کہ مجھے اگر بس میں میرے ہو تو میں ریلیز ہو کر ماں کے بطن سے نکل کر میں اپنے خداوند کے قدموں میں جا پڑوں، کیونکہ وہ کہتا ہے جو آنے والا ہے میں تو اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے بھی لائق نہیں ہوں۔ ایمان اور گواہی، اور پھر چرواہے بھی دیتے ہیں، وہ ایمان کی گواہی دیتے ہیں، وہ دیکھ کر جاتے ہیں اور مشہور کرتے ہیں باتوں کو، گواہی دیتے ہیں۔ لوکا کی انجیل کا 2 باب اور اس کی 36ویں آیت سے دیکھیے، حنا نبیہ تھی، وہ یسوع کے بارے میں باتیں کرنے لگ جاتی ہے۔ جب وہ دیدار کرتی ہے مجسم کلام کا، ہیکل میں ہے یہ عورت حنا نبیہ، لوگوں کو بتانا شروع کر دیتی ہے یہ کون ہے۔ گواہی، جب کلام آپ کے اندر ہے، جب مجسم کلام آپ کے اندر اتر آتا ہے، آپ اسے اپنے اندر قبول کر لیتے ہو، آپ اسے اپنا خداوند اور بادشاہ اور منجی مان لیتے ہو، تو پھر آپ کے اندر ایمان بھی آ جاتا ہے اور گواہی بھی۔ پھر آپ شرماتے نہیں ہو، وہ نہیں کسی نے نہ دسی میں مسیحی ہاں۔ مسیحی ہو، مسیح اس کے اندر ہو، خدا کا مجسم کلام اس کے اندر ہو، خدا کا لکھا ہوا کلام اس نے اپنے اندر قبول کیا ہو، خداوند کا سنایا ہوا کلام اس نے اپنے اندر رکھا ہو، اور وہ مسیح کے بارے میں خاموش رہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ گواہی دیتا ہے، کیونکہ کلام ہے نا، کلام ہوتا ہی سننے، بولنے، پڑھنے کے لیے ہے، ڈیکوریشن کے لیے نہیں ہوتا۔ گواہی دینی پڑتی ہے۔ اگر یسوع کو آپ کرسمس والے دن بھی دوسروں کے سامنے بیان کرنے سے ڈرتے ہو، بتانا نہیں چاہتے، بائبل اٹھا کے چرچ نہیں آنا چاہتے اور اپنے گھروں میں دعا نہیں کروانا چاہتے، گوانڈیاں نو پتہ نہ لگ جائے کہ ایسے مسیحی ہیں، تو پھر آپ کرسمس نہ منایا کیجیے، نہ مناؤ، کیونکہ کلام آپ کے اندر نہیں ہے، آپ اس کے گواہی نہیں ہو، آپ کے اندر ایمان نہیں ہے۔ یسوع کی خوشی منانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کو بتاؤ کہ میں مسیح کا ہوں اور وہ میرے اندر ہے۔ اور جب مجسم کلام ہمارے اندر آتا ہے نا تو حیثیت تو بدل دیتا ہے، حالات بدل دیتا ہے، ہمارے مقام بدل دیتا ہے، ہماری سٹیٹس اور پوزیشن بدل دیتا ہے، اور پھر ہم بہت کچھ بن جاتے ہیں۔ ایک عام عورت سے، پست حال سے دنیا کی مبارک ترین ہستی بن گئی مقدسہ مریم۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بہت گمانڈ اور فخر میں، تکبر میں، پرائیڈ میں آ گئی، پراؤڈ ہو گئی، تونچ سریا آ گیا، نہیں۔ خدا پہ فضل کرے، خداوند آپ کی زندگی میں کام کرے، اس کا کلام آپ کی زندگی میں تاثیر پیدا کرے، تو پھر آپ نے گردن میں سریا نہیں لے کے آنا، آپ نے اپنے آپ کو بہت ترم خان نہیں سمجھنا، سب سے اونچا نہیں سمجھنا۔ مقدسہ مریم سے سیکھو کہ کلام جسم لے کر جب اندر آتا ہے تو وہ حلیم بنا دیتا ہے، ہمبل بنا دیتا ہے، اور وہ کہتی ہے میں تو خداوند کی بندی ہوں، اور اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی ہے۔ وہ یہ نہیں کہتی میرے ورگا کون ہے، وہ یہ نہیں کہتی ہے کون تو لشبا، میں ہوں تیرے کو لاما، بھئی تو آ۔ مقدسہ مریم کی زندگی سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب کلام آپ کے اندر اتراتا آپ حلیم ہو جاتے ہو، عاجز ہو جاتے ہو، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا شروع کرتے ہو کہ نہیں میں خداوند کے حضور میں چھوٹا ہوں، میں دوسروں سے بہتر نہیں ہوں، دوسرے بہتر ہیں، میں چھوٹا ہوں۔ یسوع نے کہا جو اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ۔ جب کلام اتر آتا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا،
اپنے اندر عاجزی پیدا کرو. خدا کو یہ عہدہ، رتبہ، مرتبہ، مقام دے دے، عزت دے دے، سرفرازی دے دے، اقبال بندی دے دے، کامیابی دے دے، برکت دے دے، خوشحالی دے دے، کاروبار دے دے، اچھی جاب دے دے، کچھ بھی دے آپ کو، گردن سریے والی نہیں بنانی ہے. حلیمی، عاجزی، فروتنی اور صبر کرنا ہے. خداوند کی ماں، کسی نے گھر نہیں کھولا، خداوند کی ماں، کسی نے بیٹھک نہیں کھولی، خداوند کی ماں سرائے میں یعنی ہوٹل میں پیسے لے کر بھی کوئی کمرہ دینے کو تیار نہیں ہے. خداوند کی ماں پتہ کہاں آئی؟ یوسف کس گھرانے سے تھا؟ داؤد کے گھرانے سے. اور اسے نام لکھوانے کے لیے کہاں جانا تھا؟ داؤد کے شہر بیت لحم میں. وہ کہاں گیا تھا اپنی بیوی اور ہونے والے بچے یسوع کو لے کر؟ بیت لحم میں، جو یوسف کا اپنا باپ دادا کا شہر تھا. مریم کہاں لے گئی تھی اپنے بچے کے ساتھ؟ سسرال میں. جے سہریاں چ کوئی مشکل پیش آ جائے تو مقدسہ مریم نو سامنے رکھ لینا. حاملہ بچہ پیدا ہونا کسی بھی وقت، وہ سہریاں چ شریکے برادری چ کسی نے بوا نہ لایا. پتہ مسیح کے شاگرد اس کے ساتھ جا رہے تھے اور سامریوں نے قبول نہ کیا. یسوع کو کہا نہیں تو ادھر نہیں آ سکتا. تو پتہ کیا کہنے لگے یعقوب اور یوحنا؟ پھر یسوع نے ان کا نام بھی بدل دیا، گرج کے بیٹے ہوگے تم آج سے. خداوند اگر کہے تو آگ نہ بھیج دیں، پھر آسمان سے آگ لگا کے ساری بستی فنا. ارے کیا سوچتے ہو؟ اگر مقدسہ مریم صرف یہ کہہ دیتی خداوند جس گھر میں اس کے لیے جگہ نہیں وہ گھر قائم کیوں ہے، تو سوچتے ہو کیا ہو جاتا؟ ہر چیز سمیٹ لی جاتی، فنا ہو جاتی. کیونکہ اس کے اندر کون تھا؟ خداوند تھا، جس کی آواز سن کے الشبا روح القدس سے بھر جائے. اس کی آواز اگر تباہی کی نکلتی، بد دعا کی نکلتی، غصے کی نکلتی، ناراضگی کی نکلتی، قہر کی نکلتی، تو کیا اس میں اثر نہیں ہونا تھا؟ میں شریکے نو بد دعا نہ دیا کرو، نہ دیا کرو کسی کو بد دعا. کیونکہ یسوع جب آپ کے اندر آ جاتا ہے آپ میں صبر آ جاتا ہے، آپ برداشت کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہے اثر اس کا. کیونکہ یسوع اس کے اندر تھا، اس لیے مقدسہ مریم نے کوئی پرواہ نہیں کی. اور ایک اور بات، صرف بیبیاں والی گل نہیں. مریم کس گھرانے سے تھی؟ داؤد کے گھرانے سے تھی. تو وہ بھی کتنے گئی سی؟ پیکے. پیکے گھر نہ دھی نو سانبھیا تے نہ جوائی نو. اور جب مشکل بھی پی جائے کوئی تو غصہ نہ کریا کرو جوائیو. مقدس یوسف تو سیکھو، کوئی ٹینشن نہ لینا اگر سسرال میں عزت نہ بھی ملے تو. ایک تو عزت خود کمانی ہوتی ہے. بندہ اپنی حرکتوں سے کہہ دیتا نہیں میں تو کھاندہ ہی نہیں، کی یہ چاہ انج دی ہوندی ہے، آسانی کدی پیتی انج دی. ٹھیک ہے، وہ ایویں کہہ دینا اے بڑا پکایا نے، یہ تو چھوٹا نہیں لبدا. ٹھیک ہے، اے ککڑ کادے واسطے نے، یہ صرف سویرے ٹھان لئی نے. بھائی آپ ایسی حرکتیں کرو گے تو سسرال والے کہیں گے نا وہ اتھے ہی ٹکیا رہا ہے. ایک تو عزت خود کمانی ہوتی ہے، دوسرا اگر سسرال میں حالات مشکل ہوں، کوئی نہیں بھی قبول کرتا، کوئی یہ آسانی نہیں بھی پیدا کرتا، کوئی آپ کا خیال نہیں بھی کرتا، ٹینشن نہیں لینی. اگر یسوع آپ کے اندر ہے تو آپ جس جگہ ہو وہی فرشتوں کی سجدہ گاہ بن جائے گی. تی جوائیاں ہونا جڑے سہریاں دے تے پیکیاں دے اتنے بہت ٹینشن نہ پایا جائے. مقدسہ مریم اور یوسف کو یاد رکھو، سسرال بھی تھا اور میکا بھی تھا. تعاون نہیں ہوا لیکن انہوں نے غصہ نہیں کیا، حلیم بھی رہے اور صبر بھی کیا. جب خداوند آپ کے اندر آ جاتا ہے، اس کا کلام آپ کے اندر آتا ہے تو آپ صبر کرتے ہو، حلیم ہو جاتے ہو. مقدسہ مریم نے بچہ کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھ دیا. بائبل میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ اس نے بچے کو گود میں لیا. مقدسہ مریم نے نہیں لکھا ہوا. کسی بھی کتاب میں
किसी भी आयत बाब हवाले में इंजील में नहीं लिखा। और उसने बच्चा गोद में लिया। वो मां है, उसने अपने अंदर रखा है बच्चा, बच्चा अंदर रखा, उसे जन्म दिया। और फिर लिखा है लूका की इंजील का 2 बाब है और उसकी 7वीं आयत में, उसने अपने पहलौठे बेटे को जन्म दिया और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा। चरवाहों ने जैसा उनसे कहा गया था जाकर देखा और बच्चे को चरनी में पड़ा हुआ पाया। कहीं लिखा हो कि यूसुफ ने बच्चे को गोद में लिया, मरियम ने गोद में लिया, चरवाहों ने गोद में लिया, मजूसियों ने गोद में लिया। फकीहों फरीसियों की और सरदार काहिन और हेरोदीस की तो बात ही ना करें, वो तो मेरे तुहाडे वर्गे सन, सानू चाहिए ही नहीं यसू। एक शख्स है जिसके बारे में लिखा है, उसने यस्सु को देखा और उसे गोद में लिया। एक शख्स के बारे में लिखा है, जब वो बच्चे को लेकर हैकल में आए तो वहां शमाउन नाम एक रास्तबाज था, वो खुदा तर्स था, इस्राएल की तसल्ली का मुंतजिर था और खुदावंद का रूह उस पर था। उसने जब उन्हें देखा तो उसने बच्चे को गोद में लिया और कहा, मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है। अब ए मालिक, तू अपने खादिम को, अपने गुलाम को, अपने नौकर, अपने बंदे को सलामती से रुखसत करता है। बच्चे को गोद में उठा के ऐसे रखा जाता है, लेकिन जब बच्चे को उठाते हैं तो पता है क्या करते हैं? जब गोद में लिया है ना, तो इसका मतलब होता है वहां जो लफ्ज है उसका मतलब है उसने उसे बाजुओं में ले लिया, बाजुओं में लिया। रैप्ड हिम इन द आर्म्स, ये बड़ा है, लेकिन बच्चे को लिया जाता है बाजुओं में और कहां लगाया जाता है? सीने से। शमाउन वो वाहिद शख्स है बाइबल में जिसके बारे में लिखा है उसने यस्सु को, मुजस्सम कलाम को बाजुओं में लिया, अपनी बाहों में ले लिया, अपने सीने से लगा लिया, चेहरा देख के कहा, मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है। जब आप 4, 5, 6 साल के बाद घर जाते हो तो माएं कैसे मिलती हैं? हा 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 ऐसे करती हुई, पल्लू भीग जाता है आंसुओं से। जो बहुत देर के बाद, बड़ी तांग के बाद, बड़ी आरजुओं के बाद, बड़े इंतजार के बाद किसी का दीदार हो तो आंसू बहते हैं। मैं सोचता हूं चश्मे तसव्वुर में, आई इमेजिन कि उसने यस्सु को जब लिया होगा, उसकी आंखें, बूढ़ी आंखें जो कई सालों से उसका इंतजार कर रही थी, उसने उन्हें लिया और देखा, उसकी आंखों से आंसू टपके होंगे और उसने उसका मुंह चूमा ना हो। मैं नहीं मानता, हम तो किसी का बच्चा देख के मुंह चूम लेते हैं ना। तो वो तो कायनात की निजात के इंतजार में था, वो तो मुजस्सम खुदा के इंतजार में था, वो तो मुजस्सम कलाम के इंतजार में था। और जब उसने देखा होगा, उसने ले लिया, उसके आंसू बहे होंगे, उसने उसे चूमा होगा। पता यस्सु ने एक बार कहा था कि जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। वहां जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ उसका मतलब है टू किस, चूमना। खुदा ने पुराने अहदनामे में बहुत बार इस्तिस्ना, शायद 10वां बाब है और 20वीं आयत है, उसमें लिखा खुदावन से लिपटे रहो। वो लिपट गया, कलाम से लिपट गया, वो खुदा से लिपट गया। उसने खुदावंद को अपने बाहों में लेके अपने सीने से लगा लिया और उसको चूम लिया। वो प्रस्तिश कर रहा है। वो तसल्ली से भर जाता है। कलाम तसल्ली और सलामती देता है। शमाउन ये नहीं कहता कि खुदावंद तूने कहा था जब तक मैं तेरी निजात ना देख लूं मैं मरूंगा नहीं, अब मैंने निजात देख ली, हुण मैनू मार दे। ऐसा नहीं कहा उसने।
بائبل پہ ذرا نگاہ کیجئے، لکھا ہوا ہے کہ اب تو اپنے خادم کو سلامتی سے رخصت کرتا ہے، میں سلامتی میں جا رہا ہوں، میں نے نجات دیکھ لی ہے، مجھے تسلی ہو گئی ہے کہ میرا اب وقت آ گیا ہے، جو وعدے تو نے کیے تھے وہ پورے ہو گئے ہیں، میں نے تیرا چہرہ دیکھ لیا، میں نے تیرا دیدار کر لیا ہے، اب تو مجھے سلامتی سے رخصت کرتا ہے۔ جو خداوند کے دیدار کے بعد دنیا سے جاتے ہیں انہیں ریسٹ ان پیس کی دعاؤں کی ضرورت نہیں رہتی، انہیں یہ دعاؤں کی ضرورت نہیں رہتی ربا ٹھنڈی تھامے رکھیں، کیونکہ وہ پہلے ہی سلامتی میں چلے گئے ہیں، وہ خداوند کا چہرہ دیکھ کے گئے ہیں، وہ کلام دیکھ کر گئے ہیں، کلام کو بازوؤں میں لے کر گئے ہیں، کلام کو سینے سے لگا کر گئے ہیں، وہ مجسم کلام کو چوم کے گیا ہے، اس لیے کہتا ہے کہ تو اپنے خادم کو سلامتی سے رخصت کرتا ہے۔ میں جہاں جا رہا ہوں وہاں بھی سلامتی ہے، اب بھی سلامتی ہے، میں سکون میں، چین میں، اطمینان میں، تسلی میں ہوں۔ شمعون تسلی سے بھر جاتا ہے اور وہ سلامتی سے بھر جاتا ہے۔ یسوع کو قبول کر لو، یسوع کو دیکھ لو، اس سے بازوؤں میں لے لو، اسے سینے سے لگا لو، اس کو چوم لو، اس پہ نگاہ کر لو، اس پہ توجہ کر لو، تو سلامتی میں رہو گے اور جاؤ گے بھی سلامتی میں۔ جب مجسم کلام آ جاتا ہے تو وہ خدا کی پرستش سکھا دیتا ہے۔ شمعون نے پرستش سیکھ لی تھی، اسے بازوؤں میں لینا، اسے گلے سے لگانا، اسے چومنا، اس پر نگاہ کرنی اور اس کی حمد کرنا، یہ پرستش ہے۔ چرواہوں نے سنا کلام، قبول کیا، جا کے دیکھا اور مجسم کلام کا دیدار کر لیا، اور باہر نکلے تو حمد کے گیتوں سے بھر گئے، خوشی سے، شادمانی سے۔ مجوسیوں نے کہاں ستارہ دیکھا پورب میں، ہزاروں میل سفر کر کے چلے پہنچے، اور جب اس گھر میں پہنچے جس میں وہ ماں اور اس کا بچہ تھا، اپنے ڈبے کھول کر اسے نظر کیے، تحفے سونا مر و لبان، اور اسے سجدہ کیا۔ جب مجسم کلام ہمارے سامنے آتا ہے، ہمارے نزدیک آتا ہے، ہمارے اندر آتا ہے، ہمیں پرستش کرنا آ جاتا ہے۔ پھر ہم یہ نہیں گھبراتے، میں نے بوبی سے تعلیم نہیں لی تھی، میں گیت نہیں گا سکتا۔ چرواہوں نے یہ نہیں کہا ہے کل تک کدی گئے نہیں گیت تے سانوں آؤندے نہیں ہون کی کمی ہے۔ جو خداوند نے انہیں سکھایا انہوں نے کر دیا، ان کے دل خدا کی حمد سے بھر گئے، وہ گاتے رہے۔ خدا کے گھر میں پتہ ہے کتنے لوگ آ کے آج بھی گیت گائے اور پہلے بھی 2 ہفتے پہلے بھی گائے۔ یہ سارے لوگ کوئی فنکار لوگ تھوڑی ہیں، یہ تو خداوند کی محبت میں، اس کے دیدار کو دیکھ کر خوشی میں اس کی تعریف کرنے والے لوگ ہیں نا۔ تو پیمانہ یہ نہ رکھیے کہ چرچ میں گانے والے سریلے نہیں تھے، یہ دیکھیے مجھ سے بہتر ہوئے کیونکہ انہوں نے تعریف کر لی۔ کلام جسم لیتا ہے، ہمیں پرستش سکھا دیتا ہے، یہ اس کی تاثیر ہے۔ جس نے کلام کو قبول کیا وہ خدا کی حمد کرنے لگی، کہنے لگی میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے اور میری روح میرے منجز خداوند سے خوش ہوئی۔ جنہوں نے سن کے دیکھ لیا جسم والے کلام کو وہ بھی حمد کے گیتوں سے بھر گئے، جو دور سے آئے وہ سجدے کرنے لگ گئے۔ اور یوحنا تو ماں کے پیٹ میں اچھل رہا ہے کہ کوئی بس نہیں چل رہا میں جا کے سجدہ کر لوں، قدم بوسی کر لوں، جس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں ہوں میں اس کو چھو لوں۔ اور کیا ہی بہترین مقام ہے اس شمعون کا، جس نے گود میں لیا، سینے سے لگایا، چہرے پہ نگاہ کی اور چوما بھی ہوگا، آنسوؤں کے ساتھ اس نے دیدار کیا ہوگا، خوشی کے ساتھ۔ یہ عمل پرستش کہلاتا ہے۔ کرسمس کپڑے پہن کر، اچھے کھانے کھا کر، چرچ آ کے ایک دوسرے کو مبارکیں دے کے منانے کا نام نہیں ہے، یسوع کو اپنے اندر رکھنے کا نام ہے، اس جسم میں اترے ہوئے کلام کو اپنے اندر لینے کا نام ہے اور اس کا اثر لینے کا نام ہے۔ جس کی ہم خوشی مناتے ہیں اسے اپنے اندر اتار لیں۔ ہماری گفتگو، ہمارا صبر، ہماری حلیمی اور عاجزی، ہمارا سکون اور تسلی
اور ہمارا عبادت کرنا ظاہر کرے گا کہ واقعی یسوع ہم میں ہے، اس کا کلام ہم میں ہے، وہ اثر کرتا ہے۔ اگر دنیا کہے کہ یسوع میں اثر نہیں تو غلطی آپ کی ہے، یسوع کی نہیں، کیونکہ آپ نے یسوع کو اپنے اندر رکھا نہیں، اس سے اثر کرنے دیا نہیں، اس لیے ان لوگوں نے اثر دیکھا نہیں ہے۔ اگر آپ نے یسوع کو اپنی زبان سے، اپنے کاموں سے، اپنے ملنے جلنے سے، اپنے رویے اور اپنی عبادتوں سے ظاہر ہی نہیں کیا تو پھر یسوع آپ میں نہیں ہے، آپ پھر ایماندار نہیں ہو، آپ یسوع کے حامل نہیں ہو۔ سو آج کرسمس کے دن اس جسم میں اترے ہوئے کلام کو، جسم میں اترے ہوئے خدا کو اپنے اندر اتار لیجئے، اسے کہیے کہ تو پہلے اترا تھا مریم کے اندر، اب میرے اندر اترا، تو نے ٹھکانہ کیا تھا چرنی میں، اب میرے اندر آ جا، تو نے ان کی شان بڑھا دی تھی، اب میری بھی شان بڑھا دے۔ اس میں تاثیر ہے، وہ ایسا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔